وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نور آیت نمبر 43. آج کے سبق کا ایک ہی موضوع ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب اللہ ہی کی تسبیح کرتے ہیں، اور پرندے بھی فضاؤں میں پر پھیلائے ہوئے اسی کی تسبیح کرتے ہیں. ہر ایک اللہ کے حضور اپنی نماز اور اپنی تسبیح کو جانتا ہے، اور اللہ ان کاموں سے خوب آگاہ ہے جو وہ انجام دیتے ہیں. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. اور سارے آسمانوں اور زمین کی حکمرانی اللہ ہی کی ہے، اور سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. سامعین کرام، سورہ نور آیت نمبر 43. الم ترى، کیا تم نہیں دیکھتے، ان اللہ یزجی سحابن، کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے. ثم یؤلف بینہ، پھر آپ ان کو سمیٹ کر ان کو سمیٹتا ہے، ایک دوسرے سے ملاتا ہے. یزجی کہتے ہیں آہستہ آہستہ. علم ترى ان اللہ یزجی، آہستہ آہستہ چلاتا ہے سحاباً بادلوں کو. ثم یؤلف، پھر ایک دوسرے سے ملاتا ہے، تالیف سے کہتے ہیں. ثم یجعلہ رکاما، پھر اسے ایک کثیف بادل بنا دیتا ہے. فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے خول سے بارش کے قطرے ٹپکتے چلے آتے ہیں. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ، اور وَيُنَزِّلُ اتارتا ہے من السماء آسمان سے، من جبال پہاڑ جیسے، فیہا من بردن اس میں اولے ہوتے ہیں. فیصیب بہ من یشاء، پس وہ اولے برساتا ہے، پہنچاتا ہے وہ اولے جس کو چاہتا ہے. ویصرفہ عن من یشاء، اور جسے چاہتا ہے اسے ان سے بچا لیتا ہے. یکاد سنا برقہ، اس کی بادلوں کی، سنا کہتے ہیں چمک کو، برق ہی بجلی،
وہ اس بجلی کی چمک یذہب بالابصار نگاہوں کو خیرہ کیے دیتی ہے۔ سامعین اکرام، تھوڑا سا مضمون وہی ہے جیسے کہ یعنی علم ترى ان اللہ یسبح له من فی السماوات، وہی مضمون بیان ہو رہا ہے نور کا اور ظلمات کا۔ اللہ تعالیٰ نور اور ظلمات کی مثال پچھلی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ تمام کائنات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، ہر ایک اپنی نماز، اپنی معراج اور اپنی تسبیح، اپنے کام کو جانتی ہے۔ اور پھر وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہی مضمون ہے علم ترى۔ اب یہ اللہ تعالیٰ دیکھیں اپنی قدرت بیان کر فرما رہے ہیں کہ دیکھو میری قدرت کو دیکھو۔ یہ بارش ایک ایسا موضوع ہے سامعین کرام کہ یہ ابھی تک دیگر کرۂ ارض پہ یعنی دیگر آسمانی کروں پہ بارش کا وجود نہیں ہے، پانی کا یا بارش کا وجود نہیں ہے۔ یہ تو یعنی تھوڑی سی بھی اگر ہم عقل استعمال کریں نا، یہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، میرے لیے اور آپ کے لیے، ہم تو اس کا احساس نہیں کرتے نا، اس کے ساتھ ایک قسم کے یوز ٹو ہو گئے، یعنی آموختہ جسے کہتے ہیں نا، آموختہ ہو گئے اس کے ساتھ۔ لیکن دیکھیں اس ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے نا کائنات میں، اس ہر ایک کا ایک نتیجہ ہے، ایک مقصد ہے، ایک نتیجہ ہے، اور ہر چیز اپنا وہ مقصد جانتی ہے، اپنا کام جانتی ہے۔ ہم انسان جو ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا، کھانے پینے یا زندگی گزارنے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم تو اسی طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں، کھا لے پی لے جی لے۔ اور افسوس کی بات یہ بھی، بہت زیادہ نقصان کی بات یہ بھی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کی کامیابی ہی اصل کامیابی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی آخرت کی کامیابی کو گنوایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا من زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا یہ لوگ کامیاب ہیں۔ تو یہ اور مصیبت یہ ہے کہ ہم کامیابی اور ناکامی کو دنیا کی زندگی کا معیار قرار دیتے ہیں۔ یہاں ایک آدمی نے کم عرصے میں پیسے بنا لیے، مکانات بنا لیے، بڑا بنگلہ بنا لیا، گاڑیاں وغیرہ، جبکہ 10 سال پہلے اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ تو ہم کیا کہیں گے؟ بڑا زیرک ہے، بڑا ہوشیار ہے، بڑا کامیاب ہے بھائی، بڑے 10 سال میں دیکھو اس نے جائیدادوں کی جائیدادیں کھڑی کر دی۔ یہ وہ ایک یعنی ایک وہ بہت بڑا دھوکہ ہے جو ہمیں لگ جاتا ہے کہ دنیا ہی سب کچھ ہے، دنیا کی کامیابی اصل کامیابی ہے۔ اس سے نکلنے کی کوشش کریں سامعین کرام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرماتے ہیں کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، تم میں سے ہوشیار انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں کرے اور عمل کرے اس وقت کے لیے جو موت کے بعد ہوگا۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم تو دنیا کے لیے، دنیا دوں کے لیے ساری کوششیں ہماری، اور دنیا ہی کو ہم کامیابی کا وسیلہ قرار دے چکے ہیں، لیکن اس کا انجام اچھا نہیں ہونا۔ اس کی وجہ یہ ہے سامنے کرام، میں آپ کو آسانی سے بتاؤں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کما تعیشون تموتون کما تموتون تبعثون، جس انداز سے تم زندگی گزار رہے ہو، جس طریقے سے تم زندگی کما تعیشون، جس طریقے سے تم زندگی گزار رہے ہو، جن مقاصد کے تحت زندگی گزار رہے ہو، تو اسی طریقے سے تمہیں موت آئے گی، تمہاری موت آئے گی، اور پھر اسی کما تموتون تبعثون، پھر اسی پہ تم زندہ کیے جاؤ گے۔ تو بہرحال اس کی میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ طریقہ کار غلط ہے، اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے۔ اور آج کا جو سبق ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی توحید کے دلائل دے رہا ہے، اور وہی نور کی طرف ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ یہد اللہ لنورہ من یشاء،
یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا، یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے. وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نور، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نور نہیں بنایا تو اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے. بہرحال یہ سارے مضامین آپ سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو ذرا غور سے سنیں. تو آج کا جو سبق ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی قدرتوں کی طرف متوجہ کرتا ہے، اپنی قدرت، اپنی طاقت اور اپنی ربوبیت. علم تر ان، اب یہ جو پانی کا سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا، آپ کو معلوم ہے پانی کے سسٹم، ایک تو سمندر بنا دیے ہمارے لیے، 3/4 حصہ جو ہے وہ زمین پہ پانی کا ہے، 1/4 جو ہے خشکی ہے. یہ ایک سسٹم ہے. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ابھی ہم پڑھیں گے تو یا ہم پڑھ چکے ہیں شاید. بہرحال تو یہ پانی جو ہے یہ تو ہماری زندگی ہے. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی بنیاد میں پانی رکھا ہے، پانی کی بنیاد سے بنتے ہیں. علم ترا، کیا تم نہیں دیکھتے؟ اب میں یہ آپ کو متوجہ کر رہا ہوں نا کہ یہ سامان، یہ جو مضمون ہے آپ اس طریقے سے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس میں قدرت، پھر اس کی ربوبیت اللہ تعالیٰ کی، تو یہ سب آپ دیکھیں. تو اب اس سے یہ ہوگا نا کہ آپ انسان دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طاقت کی طرف متوجہ کر رہے ہیں، اپنی کہ دیکھو میں تمہارا رب ہوں، تمہارے لیے میں کیا کیا کر رہا ہوں، کیا کیا انتظام کیا ہوا ہے. بہرحال تو علم تر ان اللہ یزجی سحابن، کیا تم نہیں دیکھتے؟ اے نور سے غافل انسان، اے اندھیروں کے متلاشی انسان، اے وہ انسان جن کو اندھیرے پسند ہے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ یہ بادل اللہ تعالیٰ جو ہے بادلوں کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے. سمندر سے بخارات اٹھتے ہیں، بخارات ہوا اوپر اٹھ جاتے ہیں اور پھر اس سے آہستہ آہستہ جو ہے نمی، بخارات، بادل یہ بن کے آہستہ آہستہ چلاتا ہے. یزجی سحابن، یزجی کہتے ہیں آہستہ آہستہ چلانے، آہستہ آہستہ وہ بخارات سے بھرے ہوائیں جو ہیں جا کے اوپر فضا میں مل جاتی ہیں. ثم یؤلف بینہ، پھر وہ آپس میں مل جاتی ہیں، اس کو جمع کر دیتا ہے. وہ یعنی بادل در بادل، بادل آپ دیکھتے ہو نا، بادلوں کی شکل آپ دیکھتے ہیں نا، تہ بتہ بادل جو ہیں وہ سب مل جاتے ہیں. ثم یجعلہ رکاما، اور پھر ان کو گہرے بادل بنا دیتا ہے، یعنی کثیف ابر بنا دیتا ہے، رکامن. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فَتَرَ الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، پھر جب بارش برستی ہے تو تم دیکھتے ہو کہ اس کے خول سے بارش کے قطرے ٹپکتے چلے آتے ہیں. وَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ، اچھا، وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ، اور پھر تم دیکھتے ہو کہ آسمان سے اللہ تعالیٰ برساتا ہے پہاڑ کی طرح، جو بادل ہوتے ہیں نا پہاڑوں کی طرح دکھائی دینے والوں، برفانی پہاڑوں کی طرح دکھائی دینے والے بادلوں سے اولے برساتا ہے. یونزل، برد کہتے ہیں ٹھنڈک، تو ٹھنڈک وہ جمی ہوئی کو یعنی اولے مراد ہیں اس سے. فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُ عَن مَن يَشَاءُ، اولے برستے ہیں اس سے، اور جہاں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہاں برستے ہیں، جہاں نہیں چاہتا وہاں بچا لیتا ہے. اب اولے بعض اوقات دیکھیں گاڑیوں کے شیشے تک توڑ دیتے ہیں، ایسی آپ نے تصویریں دیکھی ہوں گی، بڑے بڑے اولے برستے ہیں، سر زخمی ہو جاتے ہیں اور چیزیں جو ہیں وہ ٹوٹ جاتی ہیں. ظاہر ہے وہ اولے پتھر کی مانند ہوتے ہیں نا، برف باری تو الگ چیز ہے نا، لیکن یہ اولے جو ہیں یہ الگ چیز ہے. تو اچھا، پھر جب وہ کڑک ہوتی ہے، گرج چمک، یکاد سنا برقہ یذہب بالابصار، پھر یوں لگتا ہے، یکاد قریب ہے،
سنا برقہی، اس بجلی کی چمک، یذہب بالابصار، آنکھوں کو خیرہ کر کے ان کی بینائی اچک لے گی، یعنی اتنی تیز بارش چمک ہوتی ہے، تو یہ تم نہیں دیکھتے۔ یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ دن اور رات کو ایک دوسرے کے اوپر پلٹتا رہتا ہے۔ اب ظاہر ہے آپ دیکھیں یہ دن اور رات کا جو نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، یہ یعنی کتنا ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ دن کے وقت ہم اپنے کام کرتے ہیں، رات کے وقت اپنا آرام کرتے ہیں، جسم کو سکون پہنچاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے، اس کی طاقت ہے، اس کی ربوبیت ہے، اس نے ایک ایسا سسٹم بنایا ہوا ہے، اور یہ سب ایک مربوط نظام ہے، اور اس مربوط نظام میں اس کی ربوبیت ہے سامنے کرام، یعنی اس کی ربوبیت آیا ہے۔ تو جب آپ کا رب، آپ اپنے رب کو پہچانو، حقیقی رب کو پہچانو، پتھروں کے یا کاغذوں کے پرزوں کو اپنا رب قرار مت دو۔ یہاں تو عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو کاغذ کے پرزے ہیں، بہت سے لوگوں نے ان پہ دھوکہ کھا لیا ہے کہ اس میں کچھ طاقت ہے۔ ایسی بات نہیں ہے سامعین کرام۔ طاقت جو ہے سامعین کرام آپ محسوس کریں نا، مطلب یہ تو آپ تھوڑی سی عقل استعمال کریں گے کہ ساری طاقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نور جو ہے بکھرا پڑا ہے، اس کے نور کا اظہار ہو رہا ہے آپ کے سامنے۔ اللہ نور السماوات والارض کا مضمون ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نور ہے، تو یہ نور آپ دیکھ سکتے ہو، آپ اس کائنات میں جا بجا اس کا نور بکھرا ہوا ہے، جلوہ افروز ہے۔ کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اصل خالق، اصل مالک اور اصل رب کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اصل جو بادشاہ ہے، جس کے پاس بادشاہی ہے، جو فیاض ہے، جو رحیم ہے، جو کریم ہے، جو ستار ہے، جو غفار ہے، اس سے متوجہ ہونا چاہیے، اس کے دامن سے اپنے آپ کو جوڑ لینا چاہیے، اپنے دل کو نورانی بنا لینا چاہیے۔ تو یہ اسی سلسلے میں ساری اللہ تعالیٰ کہ کیا تم نہیں دیکھتے یہ بادلوں کا نظام، بارش برستی ہے، اولے برستے ہیں، اور اس میں جو ہے یکاد و ثنا برق ہی، اور یہ رات اور دن کا جو تبدیل ہونے کا نظام ہے، اس میں کیا ہے؟ ان فی ذلک لعبرہ، اس میں عبرت ہے، نشانی ہے، لأولی الابصار، خاوندان عقل و دانش کے لیے۔ یعنی ابصار کہتے ہیں وہ بصیرت، ایک تو بصارت ہوتی ہے، ایک بصیرت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی اس میں بصیرت ہے، دانائی رکھنے والوں کے لیے، عقل والوں کے لیے اس میں عبرت ہے۔ تو سامعین کرام اگر دانائی کی بات کریں تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو حق تک پہنچنے کے لیے دانائی عطا فرمائی بھی ہے۔ حق تک پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دانائی عطا فرما دی ہے۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکے کہ بھئی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میری تو اتنی عقل ہی نہیں تھی، ایسی بات نہیں ہے۔ جو یعنی عام طور پہ ہم ہوش مند ہیں، عقل مند لوگ ہیں، ماشاءاللہ میرے سارے سننے والے ہوش مند ہیں اگر نہ ہوتے تو پھر یہ بات ہی نہیں سنتے میری، لیکن ہوش مند ہیں۔ تو اولی الابصار کے لیے اس میں عبرت ہے، ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ تو بہرحال اس میں عبرت ہے سامعین کرام۔ عبرت یہ ہے کہ تم غیر اللہ سے توقعات کیوں لگا لیتے ہو؟ تم ما سوی اللہ کو اپنا محبوب کیوں بنا لیتے ہو؟ ختم ہو جانے والی چیز سے دل کیوں دے بیٹھتے ہو؟ اس میں تمہارے لیے عبرت ہے کہ تم ایسا نہ کرو۔ تو بہرحال یہ تو عبرت کا سامان ہے سامعین کرام، ہمارے ارد گرد جو ہو رہا ہے یہ اس میں بہت سی عبرت کا سامان ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتے ہیں وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ، اللہ تعالیٰ نے واللہ خلق، اللہ نے پیدا کیا ہے کل دابہ، ہر دابہ، دابہ مطلب رینگنے والی چیز، حرکت کرنے والی چیز، ہر حرکت کرنے والی چیز جو ہے
وہ پانی سے پیدا کی ہے، یعنی پانی ان کی بنیاد ہے۔ اب دیکھیں ہماری انسان کی بنیاد وہ پانی کی ایک بوندی ہے نا، اس سے جو ہے مطلب پھر اکثر یعنی یہی بنیاد جو ہے وہ پانی ہی، حیات پانی یعنی زندگی جو ہے وہ پانی سے عبارت ہے۔ سامنے کہا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر چیز کی حیات جو ہے وہ میں نے پانی سے رکھی ہے، پانی میں رکھی ہے۔ اچھا، اب جب وہ مخلوق پیدا ہو جاتی ہے پانی سے، فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ، اس میں بعض جو ہے وہ چلتے ہیں اپنے پیٹ کے بل، جیسے کہ سانپ ہے یا اور بہت سے رینگنے والے وہ ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ، اور اس میں سے بعض جو ہیں وہ 2 پاؤں پہ چلتے ہیں۔ ہم انسان ہیں اور چرند پرند میں اکثر ہیں 2 پاؤں پہ۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى 4، اور ان میں سے بہت سے چلتے ہیں 4 پاؤں پہ۔ یخلق اللہ ما یشاء، اللہ تعالیٰ جیسے چاہے پیدا کرتا ہے۔ اب یہ دیکھیں بعض 100 ٹانگیں ہوتی ہیں، مکھی کی کتنی آنکھیں ہوتی ہیں، آنکھوں کا ایک مجموعہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ یخلق اللہ ما یشاء، اللہ تعالیٰ جس طرح، اس پہ تو آپ دیکھیں یہ مظاہر، قدرتی مظاہر جو ہے بکھرے پڑے تخلیق کے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے۔ تو جو قادر مطلق ہوتا ہے نا سامنے کرام، یہ دیکھیں میں تھوڑا سا مضمون اس میں یہ بیان کرتا ہوں کہ جس کے پاس جتنی زیادہ طاقت ہوتی ہے انسان اسی کے سامنے جھکنے میں اپنا فائدہ محسوس ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ وزیر اعلیٰ صاحب ہیں، تو اب دیکھیں آپ وزیر اعلیٰ صاحب کہیں دورے پہ آتے ہیں، کتنے لوگ ان کے آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں پاگلوں کی طرح۔ پھر جب وہ ان کا وہ کہیں سے سفر کرتے ہیں تو دیکھیں وہ کتنی گاڑیوں میں ان کے ساتھ لوگ لگ جاتے ہیں، وزیر مشیر، ظاہر ہے کہیں جلسے پہ جاتے ہیں یا کہیں کوئی افتتاح کے لیے، تو بس سارے وزیر، کیونکہ وزیر بھی تو اس کے اشارے کے منتظر ہیں نا، وزیر اعلیٰ صاحب کے، انہی کو سمجھتے ہیں کہ یار یہ اس کے ہاتھ میں پاور ہے، اس کے ساتھ لگو۔ ہمارے جو سامنے کرام لیڈران ہیں، میں نام نہیں لیتا، لیکن آپ دیکھیں یہ سارے وہ ان کے چمچے جو ہیں بس ان کے ساتھ ہوتے ہیں کہ بھئی یہ لیڈر ہیں، یہ اپوزیشن لیڈر ہیں، یہ حکومت کے وزیر اعظم صاحب ہیں، تو سارے بس وزیر اعظم کی سواری کو دیکھا ہوگا نا آپ نے، جھوم 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 کر کے گاڑیاں جاتی رہتی کہ بھئی یہ جو آگے جا رہا ہے یہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ میں مثال کے طور پہ، ورنہ کہاں مخلوق اور کہاں خالق، ذرا سوچو لوگوں، کہاں مخلوق اور کہاں خالق؟ مخلوق تو مخلوق ہے، خالق خالق ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ انسان کس چیز پہ قادر ہے؟ انسان کی تو ساری قوتیں عطائی ہیں، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے اور مالک ہے، ہر چیز کا مالک ہے سامنے کا۔ وہ اگرچہ بظاہر یعنی نظر نہیں آتا، لیکن وہ ظاہروں سے بھی ظاہر ہے۔ اس کے نور کا، یہ کائنات کیا ہے؟ اس کے نور کا ظہور ہے۔ کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے۔ تو یہ سامنے کرام ساری سوچنے کی باتیں ہیں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر ان اللہ یزجی سحابا ثم یؤلف بینہ ثم یجعلہ رکاما فتر الودق یخرج من خلالہ وینزل من السماء من جبال فیہا من برد
وَيَصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَمَّن يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ آخری آیت کا ترجمہ سنا دیجئے وقت کی کمی کی وجہ سے۔ واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اللہ تعالی نے پیدا کی ہے ہر حرکت کرنے والی چیز پانی سے۔ فمنہم من یمشی علی بطنہ، ان میں سے بعض ایسی ہیں جو پیٹ کے بل چلتی ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ، اور ان میں سے بعض ایسی ہیں کہ جن کے دو پاؤں پہ چلتی ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ، اور ان میں سے بعض ایسی ہیں جو چار پاؤں پہ چلتی ہیں۔ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ۔ Have you not seen how God propels the clouds, then brings them together, then piles them into a heap, and you see raindrops emerging from its midst, how he brings down loads of hail from the sky, striking with it whomever he wills, and diverting it from whomever he wills. The flash of its lightning almost snatches the sight away. يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ۔ God alternates the night and the day. In that is a lesson for those who have insight. وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ God created every living creature from water. Some of them crawl on their bellies, and some walk on 2 feet, and others walk on 4. God creates whatever he wills. God is capable of everything. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔
اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔